अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली आरिफ और आप देख रहे हैं केस वर्ल्ड। और व्यूअर्स, केस वर्ल्ड के इस एपिसोड में आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़। ये सीरीज़ है उन लोगों की कहानी के बारे में कि जिनके साथ कुछ ज़िंदगी के अंदर अनहोनी हुई, कोई अनफॉरगेटेबल या नाकाबिल फरमोश वाक़या उनकी ज़िंदगी के अंदर हुआ। नाज़रीन, एक नौजवान अपने घर से निकलता है अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर बीइंग एन इंजीनियर, और वो कराची से गवादिर तक का सफ़र शुरू करते हैं। गवादिर में जब उनकी गाड़ी पहुंचती है एक ऐसी जगह की जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड आबादी से दूर इलाका है, और वहाँ उनकी गाड़ी को एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म के एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। गाड़ी उनकी आलमोस्ट 25-30 फीट खाई के अंदर जाकर गिरती है, और वहाँ ये अपने 3 दोस्तों के साथ उस खाई में जा गिरते हैं। जस्ट इमेजिन आइसोलेटेड एरिया जहाँ कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं, कैसे इन्होंने सर्वाइव किया, कैसे ज़िंदगी की तरफ पलटे। आइन से बात करते हैं आज के इस पहले एपिसोड में जो तारीख रकम करने जा रहे हैं, इरफान यूसुफ साहब। आइन से बात करते हैं और जानते हैं इनसे इनकी इस स्टोरी के बारे में। और बस अनहोनी के इस पहले एपिसोड में आज मेरे साथ तारीख रकम करने के लिए जा रहे हैं इरफान यूसुफ साहब, और इनसे हम जानेंगे इनके साथ जो बड़ा होलनाक वाक़या हादसा पेश आया, उसकी सारी कहानी इरफान यूसुफ साहब से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान साहब ये बताएं कि आपके साथ जो इंतहाई हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ, मैंने कई चैनल्स को उसकी न्यूज़ भी देखी, और बड़ा इश्तियाक था कि मैं खुद पर्सनली आपके साथ जुड़ूँ और आपसे उसकी पूरी तफसीलात लूँ। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये जो आपके साथ जो भी एक अनहोनी हुई है, वो कहते हैं ना गाइस देयर इज़ अ प्रोवर्ब, नो फ्रॉस्ट कैन किल व्हाट गॉड विल, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो अल्लाह पाक की हिफाजत की। आज बात करते हैं इरफान साहब से और जानते हैं इनकी ज़बानी कि किस तरह ये हादसा हुआ। मुझे बताइए इरफान साहब, हादसा हुआ कैसा? एक्चुअली एसोसिएटेड विद इंजीनियरिंग प्रोफेशन, हमारा डिफरेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में कराची से बाहर जाना होता है। तो बैक इन 2018, ये वाज अप्रैल 2018, जब हम कराची से गवादर जा रहे थे बाय रोड, तो बस सडनली ये इंसिडेंट उसी वक्त हुआ। गवादर जाते हुए, गवादर से तकरीबन 200 किलोमीटर पहले पसनी का एक इलाका है, वहाँ पर हमारी गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुई और वो जाके जो है डीप खाई के अंदर गिरी। तो उसके अंदर हमारे ड्राइवर और मैं और मेरे साथ में साथी थे, उन लोग भी छूट रहा। अच्छा, आपको भी की गाड़ी जो है वो खाई में जाके गिरी? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि जब अचानक जब हादसा अनएक्सपेक्टेड होता है ना, आपके लिए कि हादसा हो, तो पहली एक वंस फीलिंग आपकी क्या जहन में आया कि क्या हो गया? देखें, ये कहते हैं ना कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन माई वर्ड्स। तो ये जुमला, ये फ्रेज़, ये इडियम बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठता है कि उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को मैं वर्ड से बता नहीं सकता। बस एक लम्हे के अंदर एक विंग ऑफ एन ऐसा लगा कि ज़िंदगी का एक इख्तिताम है। वो सारी अच्छाइयाँ जो मैंने ज़िंदगी में की थी, वो सारी बुराइयाँ जो मैंने की थी, वो मेरे लव्ड वंस, मेरी वालदा, मेरी फैमिली से रिलेटेड जो लोग थे, वो अचानक से एक नज़र से सामने से गुजरे, और ऐसा लगा कि बस अब ये ज़िंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है और अब शायद कभी इनको देखना नसीब ना हो। बिल्कुल। और हकीकत में जब आदमी देखता है कि सामने एक मौत नज़र आ रही होती है, तो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली ऐसी होती हैं। एक बात ये बताइएगा इरफान भाई कि जो जिस खाई में आप गिरे, कितनी डीप थी वो, और वो जगह क्या आबादी में थी या बिल्कुल कोई आइसोलेटेड एरिया था? नहीं, बिल्कुल। देखें, वो तकरीबन 20 से 25 फीट गहरी खाई थी, इसके अंदर हमारी गाड़ी गिरी। और आपको मैं बताऊं कि कराची से गवादा तक जितना भी फासला है, तकरीबन 80% जो इसके अंदर डिस्टेंस है वो आबादी नहीं है वहाँ पे, आइसोलेटेड है। क्योंकि आप 0 पॉइंट गडाली के बाद जैसे क्रॉस करते हैं, उसके बाद आप कोयटा और गवादर का जो रोड है, कोस्टल हाईवे, वहाँ से आप अलग होते हैं, और फिर ऑल द वे तकरीबन आप 6 घंटे 6.5 घंटे की ड्राइव करते हैं, जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, जहाँ कोई आबादी नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि इतना बड़ा आपका जो डिस्टेंस था, उसके अंदर आइसोलेटेड एरिया ज़्यादा था, ये हादसा हो गया, फिर आपको रेस्क्यू किसने किया और कैसे किया? लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और फॉर्चुनेटली कहते हैं कि समटाइम्स आप किसी चीज़ को लॉ को फुलफिल नहीं कर रहे होते, लेकिन वो आपके फेवर में जाता है। एक्चुअली जो मेरा ड्राइवर था, मैंने उसको जस्ट एक्सीडेंट से 5-10 मिनट पहले, बेसिकली हम मस्जिद के रास्ते में मस्जिद आई थी जहाँ पे नमाज अदा की ज़ुहर की। उसके फ़ौरन बाद हम जैसे ही फ्रेश होकर गाड़ी में बैठे, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि आप सीट बेल्ट लगाएं। उसने कहा सर मैं अभी लगाता हूँ सीट बेल्ट। तो मैंने उसको दोबारा इंटीमेट रिमाइंडर नहीं डाला। 10 मिनट का टाइम गुजरा होगा कि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी
اور ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی. تو جیسے گاڑی پہلی مرتبہ وہ الٹی ہوئی کلٹی تو گاڑی کی ونڈ اسکرین بالکل ٹوٹ گئی. اور فارچونیٹلی لکیلی ڈرائیور گاڑی سے باہر گر گیا, آٹومیٹکلی گر گیا, وہ روڈ کے اوپر ہی گرا. اچھا, ونڈ اسکرین سے نکل کے باہر گیا, ونڈ اسکرین سے نکل کے باہر وہ گر گیا. اینڈ چونکہ میں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں گاڑی سے نکل نہ سکتا, نہ میں ڈیلیبریٹلی نکل سکتا تھا نہ میں انڈیلیبریٹلی نکل سکتا تھا. تو میں گاڑی میں پھنسا ہی رہا اور گاڑی ملٹیپل اسٹرائک کرتے ہوئے 5-6 مرتبہ کلا بازی کھاتے ہوئے کھائی میں جا کے گری. وہ اتنی نیچے کھائی تھی کہ روڈ سے گزرنے والی کسی بھی گاڑی کو وہ نظر ہی نہیں آئے گا کوئی یہاں تو انسیڈنٹ ہوا ہے. نہ گاڑی تھی, نہ کوئی خون تھا, نہ کوئی ایسی چیز تھی, نہ ہی ہماری گاڑی کسی سے کولائڈ کی تھی, اسٹرک کی تھی کہ وہاں پر ایک انسیڈنٹ, ایک پوائنٹ, وہاں پر ایک پوائنٹ آف انسیڈنس ہو جس کو دیکھ کے بندہ آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو فارچونیٹلی وہ ڈرائیور جو کہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی وہ گرا وہاں پر اتفاقیہ طور پہ, اور اس نے روڈ پہ کھڑے ہو کے بعد میں آنے والی گاڑیوں کو روکا اور ان کو پروف کے طور پہ دکھایا کہ گاڑی کھائی میں گری, میری ہی گاڑی اور اس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے, تو آپ میری ہیلپ کریں اس کھائی کو اترنے کے لیے اور اس پر ان کو ریکور کریں. تو اگر وہ شاید سیٹ بیلٹ لگایا ہوا ہوتا اور وہ بھی ہمارے ساتھ نیچے گرتا تو ہم وہاں نیچے گرے ہوتے اور ہمارا اتنا خون ضائع ہو جاتا کہ شاید ہمیں تو وہاں سے اٹھا لیتے. اور جس طرح فلموں میں آپ نے دیکھا ہو کہ ہیرو نہ صرف خود سروائیو کر جاتا ہے بلکہ وہ آپ بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی بچاتے ہیں. بچپن سے فلموں کو دیکھتے چلے ہیں. عرفان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا, اور یہ دیکھیں قدرت کا کتنا بڑا اس کے اندر ایک معجزہ ہے کہ وہ جو ڈرائیور جن کو انہوں نے کہا تھا سیٹ بیلٹ لگائے, اگر وہ لگا لیتا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کھائی میں ان کے ساتھ ہی ہوتا, لیکن وہ ونڈ اسکرین سے باہر چلے گئے. یہ کتنا آپ کو وقت لگا اس کا؟ اچھا, وہاں آپ کا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ کو ریسکیو کر کے کون لے کے گئے؟ جو لوگ تھے آبادی والے وہی, اور پھر اس کے پورے ٹریٹمنٹ میں کتنا عرصہ لگا آپ کو اس سے جو پورا ماشاء اللہ ایک ہیلدی لائف کی طرف واپس آنے لگا؟ دیکھیے, جس طرح سے میں نے بتایا کہ ڈرائیور نے فرسٹ ایڈ لی وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں سے, انہوں نے ہمیں وہاں سے ریکور کیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے, چونکہ وہ پورا ایریا میں نے بتایا کہ آئسولیٹڈ ہے, وہاں ہاسپٹلس نہیں ہے, وہاں آبادی نہیں ہے, تو کوئی ایسی فرسٹ ایڈ مل نہیں سکتی. البتہ وہاں پہ پاکستان آرمی, پاکستان نیوی کی ڈفرینٹ چھوٹے سے کیمپس بنے ہوئے ہوتے ہیں یا چیک پوسٹ ہوتی ہیں, تو ان چیک پوسٹ پہ لے جا کے ہمیں فرسٹ ایڈ دی گئی. کیونکہ میرا, چونکہ میں نے کہا کہ میرے 20-21 ٹانکے لگے تو میرے سر سے کافی بلیڈنگ ہو چکی, خطرناک حد تک جو ہے. سی ایم ایچ پڑی, یعنی کہ آرمی نے آپ کو فرسٹ ایڈ دی وہاں پہ؟ جی بالکل, مجھے آرمی نے وہاں پر فرسٹ ایڈ دی اور میرا خون وغیرہ وہاں پر رکا, وہاں پر مجھے میرے اسٹیچز وغیرہ لگے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو اتنی سیویئر چوٹیں آئی ہیں کہ ہم انہیں یہاں کوئی ایڈ نہیں دے سکتے, ان کو فوری طور پہ کراچی کے کسی بڑے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑے گا جہاں ان کی پراپر ٹریٹمنٹ. اچھا, تو وہ جو آپ کو فرسٹ ایڈ دے دی آرمی نے وہاں پہ, اب یہ جو وہاں سے آپ کا جو آئسولیٹڈ ایریا کے اندر وہ گوادر کے نزدیک تھا, وہاں سے کراچی تک کا سفر یہ کیسے آپ مطلب وہاں سے اپروچ کیا؟ جی بالکل, ایکچولی میں جس پروجیکٹ کے سلسلے میں جاتا وہ بھی ایک ملٹری بیسڈ کا پروجیکٹ تھا وہاں پر. تو ہمارے وہاں کے جو کافی پروجیکٹ اسٹارٹ ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا, اور بہت سارے لوگوں سے ہماری بہت اچھی فیملائزیشن تھی, وہاں پر اچھی بات چیت تھی. جب ان کو پتہ چلا کہ انجینئر عرفان وہاں پر آ رہے تھے اور بیچ میں ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے, تو ہمارے یہاں سے ڈائریکٹر نے اسے ریکویسٹ کی کہ وہ ہیلی کاپٹر پرووائڈ کریں تاکہ ہمیں امیجیٹلی ہیلی کاپٹر کے تھرو کراچی شفٹ کیا جائے تاکہ ہماری ٹریٹمنٹ فوراً ہو سکے. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت کوئی وی وی آئی پی موومنٹ تھی یا کوئی ایسی بات تھی وہاں پر کہ وہاں ہیلی کاپٹر اویلیبل نہیں تھا گوادر بیس میں, جس کی وجہ سے ہمیں ہیلی کاپٹر مل نہیں سکتا. پھر مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہاں کراچی میں جو ایدھی کی ہیلی کاپٹر سروس ہوتی ہے, یہاں بھی ہم لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم یہاں سے ایدھی کے ہیلی کاپٹر کو بھیجیں تاکہ آپ کو فوراً لفٹ کیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی شاید اس وقت بھی وہ ہیلی کاپٹر آکوپائی تھا یا وہ روٹین مینٹیننس پہ گیا تھا, تو دونوں ہی جگہوں سے مجھے کوئی ایئر ایڈس ایمبولینس نہیں مل سکی. تو جب یہ بات دیکھی گئی کہ ایئر ایمبولینس نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ مجھے بائی روڈ شفٹ کرنا پڑے گا. تو پھر آرمی والوں نے اپنی گاڑی یا ایمبولینس وہاں سے ٹورڈس کراچی ڈپارٹ کی, روانہ کی, اور یہاں جو ہمارے ریلیٹیو سے جانے والے انہوں نے اپنی گاڑی بھی ڈرائیور یہاں سے ٹورڈس گوادر کی تاکہ وہ جو لیڈ ٹائم ہے وہ بچ سکے. یعنی وہ گوادر سے کراچی کی طرف پوری اسپیڈ سے آ رہے تھے اور یہاں سے ہمارا ڈرائیور کراچی سے گوادر کی طرف پوری اسپیڈ سے آتا تاکہ جو ہے نا بیچ میں کسی پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کریں, اور وہ مجھے وہاں سے پھر باڈی شفٹ کر کے امیجیٹلی یہاں پر ہمیں ہاسپٹل لے گئے. یعنی کہ جو آپ کو وہاں سے پھر یہ فرسٹ ایڈ دینے کے بعد آرمی کی ہی گاڑی سے آپ کو گوادر سے کراچی لایا گیا؟ بیسیکلی کراچی کے لیے روانہ کیا گیا, لیکن 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہی جو ہے نا ہماری گاڑی وہاں پہنچ چکی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے بتایا نا کہ جس دوران ہم ایئر ایمبولینس کی کوشش کر رہے تھے تو ان پیرالل فور دی سیف سائڈ یہاں سے 2
کار اور ڈرائیور یہاں سے جا چکی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر ایئر ایمبولینس نہیں ارینج ہو سکی تو وہ ٹائم ضائع نہ ہو. آپ عرفان صاحب ایک بات مجھے اور بتائیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے, میں نے پہلے میں دیکھا کہ آپ کے اس سے پہلے بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ 2 ایکسیڈنٹ آپ کے لیے بہت میجر تھا. بندے کے ساتھ ایسا 1 یا 2 دفعہ ہو جائے تو خوف سا بیٹھ جاتا ہے کہ یار اب نہیں, لمبے سفر میں نے نہیں جانا. تو آپ کو کوئی ایسا خوف جو لمبے سفر کے اوپر اب جاتے ہوئے ضرورت ہے اپنی جو آفس میں جاتے ہیں. دوسرا مجھے اسی میں بتائے گا کہ آپ ماشاء اللہ حافظ ہیں اور اللہ پہ ایمان آپ کو یقیناً ہوتا ہوگا. اس حادثے کے بعد کیا آپ کی زندگی میں تبدیلی ہے؟ یہ 2 باتیں مجھے ہو. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح سنا کہ میرا اس سے پہلے بھی بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا جس میں میری کار 2 کنٹینرز کے بیچ میں آ گئی. لیکن دونوں حادثات کے بعد میں نے الحمدللہ جیسا آپ نے کہا بھی کہ ہمیشہ سے آیت الکرسی کا ورد صبح اٹھنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں, گھر سے نکلنے کی جو دعائیں, اس کا ہمیشہ سے اہتمام رہتا تھا. تو زندگی میں تبدیلی تو کوئی خاص نہیں ہے, البتہ یہ ہوا کہ اللہ پہ یقین مزید بڑھ گیا کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات زیادہ بڑی ہے. تو وہ اور اللہ کی بابرکت نام اور یہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس دعاؤں کا اہتمام ہے, اس کے اوپر یقین مزید بڑھ گیا کہ اگر آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اتنے خطرناک حادثات کے بعد بھی آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے اور بالکل ہوتی ہے. اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ پوچھی تھی کہ آپ خوف کھاتے ہیں لمبے سفر میں جانے سے, اور آپ نے 9 to 5 جاب کو کیوں پریفر نہیں کیا؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ خوف تو نہیں آتا, بلکہ ان 2 ایکسیڈنٹس کے بعد تو خوف سے میں مزید آزاد ہوں. موت کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ اب چیزوں کو ڈرنے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ 9 to 5 کی جاب, دیکھیں میری جاب دونوں طرح سے, میں ایک ہاؤس بھی ہوتا ہوں اور جس کے اندر ہم سارے کمپیوٹر ڈیزائننگ, پروجیکٹ مینجمنٹ وغیرہ کی چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاور پلانٹ سارے کراچی سے باہر لگتے ہیں تو اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل کہ ہمیں اپنی 9 to 5 والی آفس جاب کے ساتھ ساتھ سائٹس ریلیٹڈ میٹرس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور دیکھیں اصل ایکسپوجر سائٹ پہ جانے کا ہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی زیادہ ایسی بات ہے. مجھے دونوں چیزیں بہت پسند ہیں اور میں جانا چاہتا ہوں. عرفان صاحب کہتے ہیں یہاں ایک محاورہ ہے, لائک ٹو سے دے لیو ہو ڈیئر دے ڈائی ہو کیئر, جو ڈر گیا سب جو مر گیا. تو عرفان صاحب کہتے ہیں کہ خوف نہیں ہے اور مضبوط ہوا ہوں, اللہ پہ ایمان بڑا پختہ ہوا ہے. عرفان صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میں اپنے پروگرام کو یہاں سائن آف کروں گا. اسپیشلی آپ کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کو صحت والی, عافیت والی, برکت والی لمبی عمر عطا فرمائیں. اور اللہ ہی ہے جو بچاتا ہے, جو مارتا ہے, لیکن بچانے والا مارنے والے سے زیادہ بڑا ہے. اور اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی, ماشاء اللہ آج آپ ایک انجینئر ہیں, صحت مند زندگی میں آپ گزار رہے ہیں. اور ماشاء اللہ میرے ویورس سائن اپ کرنے سے پہلے عرفان صاحب کے 2 بچے ماشاء اللہ, ایک بیٹی اور ایک بیٹا, اور ان کی شادی ہوئی اس حادثے کے بعد, اور آج ماشاء اللہ ایک بہترین صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ان کو اور عافیت والی زندگی دے. ویورس علی عارف یہاں میں سائن آف کروں گا, اور زندگی رہی ان شاء اللہ. آپ مجھ سے مل سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی وقت, بٹ اونلی آن گیس ورڈ. آپ سائن اپ کرنے سے پہلے اچھی کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس شو کو, میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کہ نہ صرف یہ انٹرٹینمنٹ انفارمیشن آپ تک پہنچے بلکہ اور کروڑوں پاکستانیوں کو دنیا میں جہاں بھی لوگ رہیں ان تک پہنچیں. ول بی انشاءاللہ بیک in any other show, any other episode with any celebrity. Till that time, take care. Allah Hafiz. Bye bye.